سر بار بار وزیر خزانہ بھی جب آتے ہیں تو وہ ذکر کرتے ہیں جو آپ نے ٹریڈرز کے اوپر ٹیکس لگانے کی ایک ناکام کوشش کی تھی کہ وہ بہت اچھا قدم تھا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں سر وہ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا وہ کیا کہتے ہیں۔ وزیر جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں انہوں نے بھی جو اپنی پریس کانفرنس کی اس کے اندر انہوں نے کہا کہ وہ ان کو احساس ہے کہ کتنا پریشر ہے جو تنخواہ دار طبقہ ہے، جو ایکسپورٹرز ہیں اور جو ٹریڈرز ہیں۔ سر یہ ذرا میرے جیسے بھی ایک بے وقوف انسان کو سمجھا دیں کہ ٹریڈرز کے اوپر کون سا پریشر ڈالا ہے اس حکومت نے جو تنخواہ دار طبقے کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو ظاہر ہے کہ میں آپ کی بات سے بالکل اختلاف کرتا ہوں کہ آپ خدا نخواستہ بے وقوف ہیں، آپ ماشاءاللہ بہت جید اور سمجھدار ہیں، اور جو بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی وہ اس لیے کیونکہ آپ کثرت نفسی سے کام لے رہی ہیں اور یہ نہیں کہنا چاہتی کہ وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ سچی بات ہے کہ ریٹیلرز کے اوپر آپ نے ٹیکس نہیں لگایا، اور جو اورنگزیب صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ وہ مفتاح کا اسٹیپ اچھا تھا، ان کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کاش مجھے بھی تم کرنے دیتے، یہ مجھے بھی تم نے نہیں کرنے دیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک کس کو کہہ رہے ہیں سر، یہ کون تم ہے؟ جنہوں نے ان کو روکا ہوگا، جنہوں نے بھی ان کو کس نے روکا ہے مجھے نہیں پتا، میں تو سر آپ کو کس نے روکا تھا؟ مجھے تو وزیر اعظم نے اور مریم صاحبہ نے روکا تھا، لیکن ان کو سر ان کے بھی وزیر اعظم وہی ہیں۔ ہاں لیکن میں کیونکہ اب اس وقت ایوان میں نہیں بیٹھتا ہوں، ایوانوں میں جہاں پہ یہ فیصلے ہوتے ہیں قوم کی قسمت کے، تو مجھے نہیں پتا۔ تو دوسری گزارش، Would you like to take a guess? No, I think there is enough on record to speak on facts. So دوسری گزارش یہ ہے کہ اس کی جگہ انہوں نے جو بنایا ہے وہ یہ ہے کہ 2.5% انہوں نے نان رجسٹرڈ دکانوں کے بیچنے کا لگا دیا ہے، اور پاکستان میں 2.5% کیا لگا دیا ہے؟ 2.5% آف سیلز، یعنی کہ اگر میں 100 روپے کی چیز ان کو بیچوں گا تو 2.5 روپے اس میں سے منہا کر کے مجھے حکومت کو دینے ہوں گے، کیونکہ کمپنیز ٹیکس جمع نہیں کرتی، کلیکٹ جمع کرتی ہیں، خود نہیں بھرتی، لہٰذا ہوگا یہ۔ تو سر آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس یہ لگا ہے کہ جو 100 روپے کی چیز پہلے میں کھوکھے سے خریدتی تھی وہ اب 125 روپے کی ہو جائے گی، 102.5 روپے کی ہو جائے گی۔ تو سر اس میں ٹیکس تو میری جیب سے گیا نا جی، تو اس دکاندار کو کیا فرق پڑا جو اس ٹریڈر کو ٹیکس نیٹ میں لانا تھا؟ کوئی فرق نہیں پڑا، کمپنیز 2-3 مہینے میں کر لیں گی اس وقت، اور کچھ کمپنیز کیا کر لیں گی سر؟ پرائسز بڑھ جائیں گے 2-3 مہینے کے اندر پرائسز آپ دیکھیں گی کہ سر پھر ٹیکس ان کے اوپر لگانا کدھر گیا؟ نہیں وہ نہیں لگایا نا، یہ تو گزارش ہے آپ سے کہ آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے پھر سے ایک ٹریڈ کا ٹیکس لگا دیا، سمجھ لیجئے کہ سیل ٹیکس 2.5% سے بڑھا دیا ہے، اس پہ آپ نے ایک شک رکھی ہے کہ جو دکاندار رجسٹرڈ ہوگا اس کو آپ صرف 0.5% مہنگا دیں گے، یعنی کہ 100 روپے 50 پیسے کا دیں گے۔ اب ہوا یہ کہ آپ ایک ٹپیکل سوچیں کہ ایک صابن بیچنے والی کمپنی کا ایک سیل مین جاتا ہے اور وہ جا کے دکاندار سے پوچھتا ہے کہ آپ ٹیکس میں رجسٹر ہیں، بولتا ہے ہاں، بولتا ہے اپنا NTN نمبر دیجئے، اپنا CNIC نمبر دیجئے، پھر دکاندار سے وہ دونوں نمبر لے گا۔ اب وہ دکاندار کا NTN نمبر تو ہے لیکن یہ نہیں پتا اس کو کہ یہ دکاندار ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں ہے کہ نہیں ہے، تو وہ شام کو بھگ کر اپنے آفس جائے گا، وہاں سے وہ جو بھی اس کا لاہور کراچی میں ہیڈ کوارٹر ہوگا وہاں میسج بھیجے گا کہ یہ NTN نمبر ذرا چیک کرو کہ یہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں ہے کہ نہیں ہے۔ جب وہ دوسرے دن چیک ہو کے آئے گا اس کے بعد مال جائے گا اور پھر پتہ چلے گی کہ انوائس جو ہے وہ 102 روپے کا بننا ہے یا 100 روپے 50 پیسے کا بننا ہے۔ مطلب یہ